بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی درویش چینل سے منظور گیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ دوستو، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم کل اسلام آباد میں ہوگی۔ یہ اندیا بھی دیا ہے کہ شاید وہ خود بھی آ جائیں۔ دوستو، پاکستان کا اس جنگ کے بارے میں جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب جب صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم کل اسلام آباد میں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ کوئی ایک آدھ پوائنٹ ہوگا جس پر شاید بات کرنی مقصود ہو۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جنگ سے باہر نکلنا سب کے فائدے میں ہے۔ ٹرمپ صاحب نے آج یہ کہا کہ ایران کی جو بندرگاہ بند ہے اس سے ایران کو 50 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے ماہانہ نہیں، روزانہ 50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے، 50 کروڑ ڈالر کا، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جہاز آ رہے ہیں اور امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ جو ایران کے نقصان کی بات کر رہے ہیں، دراصل جو انہوں نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اس کا انہوں نے حساب کتاب لگا کے بتایا ہے۔ پچھلے دنوں جب آبنہ ہرمز کو کھول دیا گیا تھا تو جو ناکہ بندی ہے ایرانی بندرگاہوں کی، اس کی وجہ سے وہاں پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہمارے وزیر اعظم بھی دورہ کر کے واپس آ چکے ہیں، اور اسی طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ایران میں 3 دن رکے رہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ فیلڈ مارشل 3 دن ایران میں رکے رہے۔ وہاں انہوں نے ایران کے صدر سے ملاقات بھی کی، وزیر خارجہ سے بھی کی، اور دیگر عہدیداران سے بھی کی۔ تو اتنی طویل مشاورت انہوں نے کی ہے ایران میں، اور اس کے بعد آج امریکہ کے صدر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکی وفد کل شام کو پاکستان میں ہوگا، اور پاکستان کی حکومت نے حفاظتی انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ کئی سڑکیں مکمل طور پر بند ہیں، متبادل راستے دیے جا رہے ہیں، جیسا کہ پہلے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ تو آج سے سخت حفاظتی انتظامات شروع ہو گئے ہیں۔ بچوں کو، اسکول کے بچوں کو کہا گیا ہے کہ وہ آن لائن اپنی پڑھائی کریں گے، اور اسی طرح جو دفاتر میں جانے والے لوگ ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے، سپریم کورٹ میں آئیں گے اور آئینی عدالت میں آئیں گے، وکلا اور سائلین، ان کے لیے بھی مشکل راستے ہیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک قومی مسئلہ بھی ہے، بین الاقوامی مسئلہ بھی ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اور پاکستانی قوم اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو یہ جو مشکلات ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
کیونکہ ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے ایران کے لیے اور جنگ کے خاتمہ کے لیے. ہم کسی صورت بھی خطے میں جنگ کا خیر مقدم نہیں کر سکتے. دوستو، لوڈ شیڈنگ نے پاکستان میں ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. پشاور میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، کوئٹہ میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اسی طرح پاکستان بھر میں حتیٰ کہ اسلام آباد میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگ مشکلات میں ہیں. یہ بجلی کم نہیں ہے، انتظامی طور پر اگر اس کو درست کیا جائے تو سارے ملک کو بجلی مل سکتی ہے. اس کی تفصیلات میں ہم پھر کبھی جائیں گے. فی الحال میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے. اسی طرح گیس بھی لوڈ شیڈنگ کا لوڈ مینجمنٹ کا شکار ہو رہی ہے. دوستو، جنگ جو ہے جب شروع ہوئی تو پٹرول، ڈیزل، مٹی کے تیل کی قیمتیں بہت بڑھا دی گئی تھیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں آج بھی گزارش کرتا ہوں کہ اب جب کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھیں، وہ نہیں ہوئیں، کیونکہ پٹرول دنیا میں اس وقت سستا ہو گیا ہے. جب سے جنگ بندی ہوئی ہے پٹرول سستا ہو گیا ہے. تو آئیے دوستو مل کر دعا کرتے ہیں کہ دنیا اس جنگ سے محفوظ رہے، اور خاص طور پر ایران، سعودی عربیہ، دیگر خلیجی ریاستیں، اردن، لبنان، غزہ، مصر، ترکی، غزے کے جتنے بھی ممالک اس جنگ کا شکار ہوئے ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو اور معمول کی زندگی جو ہے وہ انسان جو ہیں اور ان ملکوں کے شہری وہ گزارنا شروع کریں. اجازت چاہنے سے پہلے گزارش ہے، ہمارا پہلا چینل سیاسی درویش ٹی وی تو بوجود بند ہو چکا ہے. اب سیاسی درویش نام کا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، ہماری ویڈیوز کو سنا بھی کریں، دوستوں سے شیئر بھی کیا کریں، اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.